حامدم و مسلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم روزے کے کچھ مکروہات کا ذکر سنیں گے کہ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یعنی روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن اس کا جو نور ہوتا ہے اور اس کی نورانیت جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن اس کی نورانیت چلی جاتی ہے، اور بہرحال ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، بچنا بہتر ہے۔ اس سلسلہ میں ہم پہلے ایک حدیث مبارکہ سننے جا رہے ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بری بات کہنے اور اس پر عمل کرنے سے نہ رکے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھی اگر برائی کرنی ہے، بری بات کہنی ہے اور برے اعمال کرنے ہیں تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی وہ مقبول بارگاہ الہی میں نہیں ہوگا جیسا ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا روزے کی حالت میں یا غیر روزے کی حالت میں بہرحال بری بات کہنا، اس پر عمل کرنا دونوں نامناسب ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ایسا کرنا بہرحال زیادہ معیوب ہے۔ آئیے روزے کے دو چار مسائل مکروہات کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیا جائے، جھوٹ، غیبت، چغلی اور گالی وغیرہ دینا، کسی کا بلا وجہ شرعی دل دکھانا اور کسی کو برا بھلا کہنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں چاہے روزے کی حالت میں ہے یا غیر روزے کی حالت میں، یعنی رمضان شریف ہے یا روزہ ہے عام دنوں میں بھی، یا اس کو روزہ نہیں ہے اور عام دن ہے اور جن میں وہ روزہ دار نہیں ہے، ہر حال میں بہرحال یہ باتیں کہنا ناجائز ہے اور نامناسب ہیں۔ لیکن روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا اور اسی طرح کسی کو گالی دینا، کسی کا دل دکھانا اور کسی سے لڑائی جھگڑا بلا وجہ کرنا، یہ تمام چیزیں زیادہ مکروہ ہیں۔ ان کی وجہ سے جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے روزہ تو بہرحال اس کا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس روزے کی نورانیت، اس کا نور اور جو اس کو ملنے والا اجر و ثواب تھا بہرحال وہ اس سے محروم ہوگا، کہ اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا، وہ اجر نہیں ملے گا جو ان کاموں کے نہ کرنے سے ملنا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ کہ روزے کی حالت میں کسی چیز کو چکھنا، کسی چیز کا ذائقہ چکھنا کیسا، تو بلا وجہ کسی چیز کو چکھنا یہ جائز نہیں روزے کی حالت میں۔ البتہ اس کی کچھ صورتیں ہیں۔ نمبر ایک کہ اگر شوہر بد مزاج ہے اور پتہ ہے کہ وہ اگر کھانے میں نمک کم یا زیادہ ہو گیا تو وہ لڑائی کرے گا یا اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا، تو اس صورت میں بیوی کو اجازت ہے کہ وہ کھانا چکھ سکتی ہے۔ لہٰذا اسی طرح سے اگر کوئی چیز ہم خریدنے جا رہے ہیں اور اس کو چکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی اگر اس کو نہ چکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ نقصان میں چلا جائے، اس کا کاروبار ہے یا پیسے یا جو بھی معاملات ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو چکھنا ضروری ہوتا ہے، اگر نہ چکھا جائے تو نقصان ہوگا، تو اس صورت میں بھی اس کا چکھنا بہرحال جائز ہے اور روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس سے بچنا بہرحال بہتر ہی ہے۔ آخر میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ چکھنا ہمارے ہاں جو عام رواج ہے چکھنے کا، اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ ہمارے ہاں چکھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کسی چیز کو کھا لیا جائے، تھوڑا سا کسی چیز کو کھا لیا جائے، اور ہمارے عرف میں اس کو چکھنا کہتے ہیں۔
مثال کے طور پر سالن ہے یا اسی طرح سے کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں اور کوئی بھی چیز ہوتی ہے کھانے پینے کی، تو اس میں سے تھوڑا سا لیتے ہیں، ہم اس کو کھاتے ہیں اور ہم اس کو چکھنے کا نام دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو چکھنے کا ذکر ہو رہا ہے جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس سے مراد یہ ہے کہ زبان پر کوئی تھوڑی سی چیز لی، یعنی کھانا وغیرہ ہے، زبان پر صرف لیا اور اس کو چکھا، آگے نہیں لے جانا، حلق تک نہیں لے جانا، اور پھر اسی وقت ہی اس کو تھوک دینا، اس کو چکھنا کہتے ہیں۔ اور یہاں چکھنے سے مراد روزے کی حالت میں یہی ہے۔ اگر کسی نے چکھتے چکھتے، جیسا کہ ہمارے ہاں عرف میں عام ہے کہ کسی چیز کو کھا لینا، اگر اس نے جان بوجھ کر تھوڑی سی چیز کھا لی اور کہا کہ میں تو چکھ رہا تھا اور حلق میں لے لی جان بوجھ کر، تو اس پر قضا بھی لازم ہوگی اور اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تو یاد رکھ لیا جائے، چکھنے، اگر آپ کسی چیز کو چکھنا چاہتے ہیں تو اس کے پہلے پورے مسائل ان پر غور کیجئے، ان کو سیکھیے اور پھر آگے بڑھیے گا۔ بہرحال یہ چند ایک صورتیں تھیں جن کا تذکرہ کیا کہ یہ چیزیں روزے کی حالت میں کرنا بہرحال مکروہ ضرور ہیں، اگرچہ ان سے روزہ تو نہیں جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ مزید آپ ان مسائل کے بارے میں یا کسی بھی روزے کے حوالہ سے، رمضان شریف چل رہا ہے تو کسی مسئلہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا سوال درج کیجئے، انشاءاللہ ممکنہ حد تک آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تمام نئے آنے والے جتنے بھی ویوز ہیں، جتنے دوست ہیں، ناظرین ہیں، ان سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب فرما کر چینل کو ضرور شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔